اگر کوئی بھی پروفیسر آپ کو نمبروں کا لالچ دے کر آپ کو کوئی بھی ناجائز کام کرنے کو بولتا ہے، آپ کے اندر اتنے گٹس ہونے چاہیے کہ آپ اس کو منع کر سکیں، حق کو حق کہہ سکیں اور باطل کو ٹھکرا سکیں۔ بہاولپور یونیورسٹی اس قسم کے واقعے کا سامنے آنا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں کون سی ایسی یونیورسٹیز ہیں جو کہ ڈرگ کلچر کے لیے فیمس ہیں۔ کیا ہماری بچیاں اس حد تک اخلاقی طور پر گر چکے ہیں کہ چند نمبروں کے لیے وہ اپنی عزت کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا بوریاں بھر بھر کے نمبر دے دینا، بچوں کو ٹاپ کرا دینا، بچوں کو 4 GPS دے دینا، یہ ہماری تعلیم کا مقصد ہے؟ پوری تعلیمی نظام پہ سوال کھڑا کرتا ہے کہ ہم نے اس ملک کو کس قسم کے نوجوان دیے۔ ان تمام بچیوں کو کیا ہوگا جو اس معاشرے سے لڑ کے تعلیم حاصل کرنے جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے کچھ دنوں سے بہاولپور یونیورسٹی کو لے کر سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر انتہائی افسوسناک خبریں آ رہی ہیں، جس پر نہ صرف اہل علم و دانش نے تفتیش کا اظہار کیا بلکہ ایک عام انسان وہ انتہائی پریشان دکھائی دیتا ہے، اور شاید ہونا بھی چاہیے، کیونکہ وہ ماں باپ خصوصی طور پر بیٹیوں کے ماں باپ جو کہ بیٹیوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ ان کی بیٹی پڑھے گی، مضبوط بنے گی، لیکن جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک علمی درس کا جو کہ بچوں کا مستقبل بنانے کے بجائے جرائم کی آماجگاہ بن جائے اور وہ بچیوں کو روشن مستقبل دینے کے بجائے ان کے حال کو بھی تاریک کر دے، ان کی پریشانی بجا بھی ہے۔ وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ایسی تعلیم سے تو کئی بہتر ہے کہ ہماری بچیاں گھروں میں بیٹھیں، کم از کم ان کی عزتوں کی حفاظت رہے گی، وہ ہماری نظروں کے سامنے رہیں گی اور وہ غلط ہاتھوں میں جانے سے بچ جائیں گی۔ اس پورے واقعے کے اگر دیکھا جائے تو 2 رخ ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے کہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی کہ معاملے کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے اور اس کو فقط زیب داستاں کے لیے بڑھا دیا گیا ہے، جو کہ ڈیفینیٹلی عین ممکن ہے۔ ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر جو کہ جن کا ٹینیور ختم ہو رہا تھا اور جسے ایکسٹینڈ ہونا تھا، ختمی رائے ہم انویسٹیگیشن ہونے کے بعد ہی قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن اس معاملے کے دوسرے پہلو کی اگر بات کی جائے تو بہاولپور یونیورسٹی پاکستان کی سب سے بڑی پبلک یونیورسٹی ہے۔ حالیہ سالوں میں اس کی رینکنگ کافی امپروو ہوئی ہے۔ وہاں اس قسم کے واقعے کا سامنے آنا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں کون سی ایسی یونیورسٹیز ہیں جو کہ ڈرگ کلچر کے لیے فیمس ہیں، کون سی ایسی یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ ہراسمنٹ بہت معمولی سی بات ہے، اور اس طرح کے کیسز آئے روز سامنے آتے رہتے ہیں جن کو اکثر یا تو یونیورسٹی لیول پہ ہی انویسٹیگیٹ کر کے ان کا کوئی حل نکال دیا جاتا ہے یا انہیں دبا دیا جاتا ہے، میڈیا میں ان کو اتنی ہائپ نہیں ملتی۔ سوال یہ ہے ہمارے لیے کہ بہاولپور یونیورسٹی ہو یا پاکستان کا کوئی بھی اکیڈیمک انسٹیٹیوٹ ہو، وہاں پر ہراسمنٹ کلچر کیوں عام ہو رہا ہے؟ جنسی اسکینڈل آئے روز سامنے کیوں آ رہے ہیں؟ ڈرگ اسکینڈلز کیوں سامنے آ رہے ہیں؟ ہمارے بچے جو کہ تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں وہ اس قسم کی اخلاق باختہ حرکتوں میں کیوں ملوث ہو رہے ہیں؟ سونے پہ سہاگا کہ وہاں کی ایڈمنسٹریشن، وہاں کی فیکلٹی ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، تو ارباب اختیار کے لیے بہت کڑا وقت ہے اور اس وقت انہیں اپنے اختیارات کا جائز استعمال کرتے ہوئے ایسی پالیسی میکنگ کرنی چاہیے کہ ہمارے اکیڈیمیا کے اندر ہراسمنٹ کلچر، ڈرگ کلچر، اس کے خاتمے کے لیے وہ کچھ کر سکے۔ دیکھا جائے تو یہاں پر نوجوانوں کی اخلاقی تربیت پہ بھی بڑا سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہماری بچیاں، کیا ہمارے بچے اس حد تک اخلاقی طور پر گر چکے ہیں کہ چند نمبروں کے لیے وہ اپنی عزت کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہیں؟ جس یونیورسٹی کا وہ پارٹ ہیں، وہ یونیورسٹی انہیں کیا سکھا رہی ہے؟ جن تعلیمی اداروں سے وہ آج سے پہلے منسلک رہے، ان تعلیمی اداروں نے انہیں کیا سکھایا؟ کیا بوریاں بھر بھر کے نمبر دے دینا، بچوں کو ٹاپ کرا دینا، بچوں کو 4 GPS دے دینا، یہ ہماری تعلیم کا مقصد ہے؟ تو یہاں پر یہ پورا معاملہ صرف ہمارے ایک یونیورسٹی کے اوپر سوال کھڑا نہیں کرتا، یہ ہمارے پورے اکیڈیمیا پہ، یہ ہماری پوری تعلیمی نظام پہ سوال کھڑا کرتا ہے کہ ہم نے اس ملک کو کس قسم کے نوجوان دیے۔ ان تعلیمی اداروں میں بیٹھے ہوئے وہ پروفیسرز، وہ فیکلٹی ممبران جن پہ کہ الزام ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ڈرگس کا معاملہ ہو یا وہ ہراسمنٹ میں انوالو ہیں، بالآخر وہ بھی تو اسی معاشرے کا حصہ رہے ہیں، وہ بھی انہی یونیورسٹیز سے پڑھ کر نکلے ہیں۔ ان یونیورسٹیز نے ان کو کیا سکھایا؟ یہاں پر تیسری امپورٹنٹ جو بات ہے وہ والدین سے میں کہنا چاہوں گی کہ آپ کا بچہ جب یونیورسٹی جاتا ہے تو خدارہ اسے سپروائز کریں، اپنے بچوں سے بے فکر نہ ہو جائیں۔ اس کو دنیا میں لانے کے بعد، اس کو بڑا کرنے کے بعد آپ کی ذمہ داریاں ختم نہیں ہو جاتی ہیں۔ آپ کا بچہ ہمیشہ آپ کی سپرویژن میں رہنا چاہیے اور آپ کو پتہ ہو کہ
اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، اس کے دوست کون ہیں، وہ کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، بحیثیت والدین یہ آپ کا فرض ہے اور اس فرض کو فرض کی طرح نبھائیں. خدارہ اپنی ذمہ داریوں سے منہ مت موڑیں. آپ کو اپروپریٹ ٹائم پہ اپروپریٹ سٹیپس لینے ہیں. اپنے بچے کو مانیٹر کریں، اس کو سپروائز کریں. اور جب بھی مانیٹرنگ اور سپرویژن کی بات ہے تو یہ ہمارا وہ جو ڈنڈا بردار کلچر ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہی، میں اپروپریٹ مانیٹرنگ اینڈ سپرویژن کی بات کر رہی ہوں. اور آخر میں نوجوانوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گی، ان تمام بچے اور بچیوں سے جو کہ یونیورسٹیز کا پارٹ ہیں. بچے، اگر کوئی بھی پروفیسر، کوئی بھی فیکلٹی ممبر آپ کو نمبروں کا لالچ دے کر آپ کو کوئی بھی ناجائز کام کرنے کو بولتا ہے تو وہاں پر آپ کے اندر اتنے گٹس ہونے چاہیے کہ آپ اس کو منع کر سکیں. آپ کے اندر اتنا کریج ہونا چاہیے کہ آپ حق کو حق کہہ سکیں اور باطل کو ٹھکرا سکیں. اور آخر میں میڈیا سے بھی ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ خدارہ آپ ذمہ دارانہ صحافت کا ثبوت دیں. یہ معاملہ ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے. آپ قبل از وقت رائے قائم کر رہے ہیں. یہ تو سوچیں کہ وہ باپ جس نے بڑی مشکل